منزل ہے پاکستان، اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے آتی ہیں مریم امیر، جن کا تعلق جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج سے ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے جگر کا خون چراغوں میں جلانے کے لیے۔ جناب والا منزل ہے پاکستان، یہ نعرہ مسلم لیگ کے پرچم تلے بر صغیر کے مسلمانوں کا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سب متحد تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی منزل صرف اور صرف پاکستان ہے، پھر چاہے اس کے لیے انہیں اپنی جان و مال، عزت اور اولاد کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ لیکن آج انہی مسلمانوں کی منزل بدل گئی ہے۔ وہ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے شاید اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا تو پسند نہیں کرتے، مگر ہاں وہ بیرون ملک جا کر انگریزوں کی غلامی کرنا ضرور پسند کرتے ہیں۔ 14 اگست کی کہانی تو پاکستان کے ہر فرد کی کہانی ہے۔ یہ وہ دن تھا جب ہماری قوم نے غلامی میں جکڑی ہوئی زندگی سے نکل کر آزادی میں سانس لیا تھا، مگر آج کا انسان یہ بھول گیا ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہتے افراد نے اپنے برسوں کی کمائی چھوڑ کر خالی ہاتھ اس پاک سرزمین کی طرف دیوانہ وار چلے آئے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید آج ان کی منزل ہی بدل گئی۔ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ اس خطے کے مسلمانوں نے تو اپنا سب کچھ برباد کر کے یہ پاک سرزمین حاصل کی ہے۔ اس قوم کا 63 سال پہلے بھی یہی عقیدہ تھا، اور اس کا عقیدہ آج بھی یہی ہے کہ منزل ہے پاکستان۔ کہ پاکستان تو ایک نظریے کے تحت حاصل کیا گیا تھا جہاں بر صغیر کے مسلمان باہمی تعاون، اتحاد و مکمل مذہبی اور شخصی آزادی کے حامل ہو گئے۔ کہ ہماری منزل صرف اور صرف پاکستان ہے، کہ اب ہم ایک بڑے گھر میں ایک ہی گھر کے افراد کی طرح رہیں گے، کہ اب کسی کا رسوئی گھر دوسرے افراد کے آنے سے ناپاک نہیں ہوگا، کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں پر اب مردہ جانور پھینک کر انہیں نجس نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر آج میں اپنے حال کی بات کروں تو میں یہ مانتی ہوں کہ آج ہمیں بے شمار مسائل کا سامنا ہے، ہم میں کچھ برائیاں، کچھ خامیاں ضرور موجود ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی اچھائیوں کو، اپنے سچے جذبوں کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ ان خامیوں کے باوجود آج بھی ہم میں وہ خوبیاں موجود ہیں جو کسی بھی زندہ قوم کی پہچان ہوتی ہیں۔ مگر جو لوگ محض تصویر کا منفی رخ دکھا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اب ہماری منزل نہیں، یہ لوگ محض محنت سے منہ چرانے والے لوگ ہیں۔ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کیا گیا، اس کو ایک آزاد مملکت بنانے میں لاکھوں افراد نے قربانیاں دی ہیں، اور ہم آج بھی اسی مقصد اور اسی نظریے کو لے کر زندہ ہیں کہ ہماری منزل صرف اور صرف پاکستان ہے۔ ہمیں ہی اسے مشکلات اور مصائب سے نکالنا ہوگا۔ جناب والا، میری نظر میں تو یہ بیکاری کا رونا، میرٹ کا قتل عام، بے مصرف ڈگریاں، سیاسی اثر و رسوخ اور منصب داروں کی زیادتیاں سب بے حوصلہ کرنے والی باتیں ہیں۔ کسی بھی مقصد کا حصول تو جد و جہد کے بغیر ممکن ہی نہیں، کہ سونے کو کندن بننے کے لیے بھٹی سے تو گزرنا پڑتا ہی ہے۔ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے، کہیں یہ چمن کو جلا نہ دے۔ اس ملک کے نوجوان جہاں ایک طرف بحیثیت طالب علم سر سید احمد خان کے مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں، وہیں سیلاب جیسے قدرتی آفت کے تباہی مچانے پر ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنا ایک قوم ہونے کا ثبوت بھی دے رہا ہے۔ اس ملک کے حصول کے لیے قائد اعظم جیسے عظیم لیڈروں نے دن رات کوششیں اور محنت کی ہے، تب جا کر ہمیں پاکستان جیسی نعمت حاصل ہوئی، مگر ہم پھر بھی کتنے ناشکرے ہیں کہ آج آزاد ہوتے ہوئے بھی آزادی کی قدر نہیں جانتے۔ اس ملک کو مشکلات سے نکالنے کے بجائے ہم آج اپنی منزل ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ مگر اس پاک سرزمین کی مٹی میں شامل شہیدوں کے خون سے آنے والی خوشبو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہماری منزل پاکستان ہے اور ہم ہی اس کے پاسبان ہیں۔ ہمیں اپنی محنت، جستجو، قابلیت اور کوششوں کے بلبوتے پر پاکستان کو عروج تک پہنچانا ہے۔ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ اپنے پسندیدہ ڈیبیٹر کو ووٹ کرنا چاہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر ڈیبیٹ یعنی DEBATE لکھ کر اسپیس دیجیے، ڈیبیٹر کا نام لکھیے اور 1313 پر سینڈ کر دیجیے۔